تعلیم، ان کی روزگار چند ایسے مسائل ہیں جو بہت سے مسائل میں سر فہرست ہیں، مگر ہم آج آپ کو اس بات کا یقین دلانے آئے ہیں کہ قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سالوں میں آپ حالات میں بہتری آتے دیکھیں گے، اور 5 سال کے مکمل ہونے پہ جس طرح 2013 سے 17 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اس ملک کو مسائل سے نکالا تھا، وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، وہ اس ملک میں دہشت گردی ختم کی، اور صرف 4 سال میں اس ملک کو سی پیک، انویسٹمنٹ، انفراسٹرکچر کے تھرو سیدھے راستے پہ چلایا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ صرف 4 سال میں کر کے دکھایا. اسی طرح آج ان کی قیادت میں میاں شہباز شریف صاحب کی جب وہ وزیر اعظم ہیں، ان کی ویژن کے تحت آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4 سے 5 سالوں میں آپ کو اسی طرح پاکستان ایک بار پھر روشن اور ترقی کی سفر پہ چلتا ہوا نظر آئے گا. ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے جب ہم 2013 میں آئے تھے تب بھی ہمیں آتے ہی IMF کا پروگرام لینا پڑا، مگر میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا IMF پروگرام اس ملک کی تاریخ کا وہ واحد IMF پروگرام ہے جو ہم نے 2 سال میں مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے IMF سے چھٹکارا پایا اور پاکستان کی معیشت اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہوئی. آج بھی اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں یا پچھلے 16 مہینے میں میں بالکل ماضی میں اس بات پہ زیادہ فوکس نہیں کروں گی کہ 18 سے 22 میں کیا ہوا. آپ سب اس جو ایک بہتی ہوئی معیشت تھی، ایک معاشی بحران تھا اور ایک معاشرتی بحران تھا اس کے ساتھ، آپ سب نے اس کو دیکھا بھی اور آپ سب نے اس کا سامنا بھی کیا، اور اس سے جو مسائل عوام کو درپیش ہوئے آپ سب آج تک روز اس کا سامنا کر رہے ہیں. 2022 میں جب ایک مخلوط حکومت بنی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ منصب سنبھالا، اور جب ہم IMF کے پاس گئے تو وہ جانے کا یہی مقصد تھا کہ 2018 میں ہمیں جس ڈیفالٹ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا گیا وہاں سے پاکستان کو بچانا ہماری ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس تھا جس کو اوور کم کیا گیا، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس ملک کو اس 16 مہینے میں سٹیبلائز کیا، جس کے آپ جو مثبت اثرات ہیں آپ نے دیکھے. ڈالر سٹیبلائز ہوا، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی، اور عالمی سطح کے اوپر جو ہے ان ساری تمام باتوں کو ریکگنائز کیا گیا. اب جب دوبارہ سے 2024 میں مسلم لیگ نون نے ایک حکومت سنبھالی ہے، ساتھ ہمارے الائز ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں گے، ان سب کو مل کے، اور پچھلے دور میں جو ایک SIFC کا قیام کیا گیا جس میں پاکستان کی ایک گورنمنٹ آف دا ہول کا کانسیپٹ ہے، جس میں چاروں صوبوں کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، تمام انسٹیٹیوشنز کی بھی نمائندگی ہوتی ہے. یہ وہ کانسیپٹ تھا جس کی اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے، اور اس پلیٹ فارم سے اور وزیر اعظم کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر ترقی کے راستے پہ چلے گا. اس کے لیے میں مختصر طور پہ جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اکنامک ان کا جو تھیسس ہے پورا، وہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کس طرح انکریج کرنا ہے. جو ہمارے وہ ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، SOEs ہیں، جو کہ مسلسل پاکستان کا جو معیشت ہے اس میں بلیڈ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی پرائیویٹائزیشن کس طرح کرنی ہے، کیسے ایسی پالیسیز لے کے آنی ہیں، ایسی گورننس لے کے آنی ہے جس سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے سے کترائے نہ، جس سے فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے، جس سے اس ملک کی برآمدات میں اضافہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک میجر فوکس ہے، اور میں نے شروع میں بھی جو بات کی، وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ کے، کاروبار کے، انٹرپرینورشپ کے، سکلز ٹریننگ کے، ہنر کے، تعلیم کے مواقع بڑھانے ہیں. اور جب تک ہمارے یہ 15 کروڑ بچے جو آج 30 سال سے کم عمر کے ہیں، ہم ان کو تعلیم اور ہنر اور روزگار نہیں دیں گے، یہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا. اور یہی وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے، یہی ان کا فوکس ہے، یہی انہوں نے
تمام منسٹریز کو ڈائریکشن دی ہے کہ یہ اب جس جگہ پہ ہم آج کھڑے ہیں یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا. ہمیں آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز لے کے آنے ہوں گے. ہمیں گورننس کا پورا طرز عمل بدلنا ہوگا. ای گورننس پہ فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ ملک میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے. ای گورننس اور فائنینشیل انکلوژن اور FBR کی ڈیجیٹائزیشن کے تھرو ٹیکس بیس کس طرح بڑھانی ہے تاکہ سیلری کلاس پہ سارا بوجھ نہ پڑے. یہ تمام چیزیں اس ویژن کا، اس ہدف کا ایک راستہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کو جو ہے وہ کس طرح اس بحران سے باہر نکالنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح انشور کرنا ہے کہ ہم آنے والے سالوں میں یہ جو ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں ہم کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں. آج بھی اگر ہم اپنے قرضوں کی صرف سود کی ادائیگی دیکھیں تو وہ ہمارے بجٹ کے اوپر تقریباً 70% سے زائد تو ہمیں اس کا ہمیں ہر سال سود کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہوں گے. اس میں یقیناً کچھ مشکل اقدامات اٹھانے ہوں گے، مگر شہباز شریف صاحب نے اور فائنانس منسٹر صاحب کی کو بڑی میں کہوں گی سخت ہدایت ہے کہ اس پورے پروسیس میں جو ہماری غریب عوام ہے، جو انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں، جو مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ بھی ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ان کی باقاعدہ پروٹیکشن کرتے ہوئے، چاہے وہ سوشل پروٹیکشن ہے، چاہے وہ اکنامک پروٹیکشن ہے، ہم ان کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ اقدامات اٹھائیں گے. مگر میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہمیں آج بحیثیت قوم مل کے آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں اپنا ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ بہت مشکلات ہیں. ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ شاید ہمیں مزید پولیٹیکل کیپٹل کو سٹیک پہ رکھتے ہوئے آج ریاست کو بچانے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں جس سے عوام کو مشکلات کا بھی سامنا ہوگا. لیکن اگر ہم مل کے آگے بڑھیں گے، ہماری سیاسی اختلافات کو، ہمارے اس ملک میں مختلف طریقے سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اختلاف اور جو آپ کی ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے، مگر ہمیں ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے یکجہتی کے ساتھ ایک قوم بن کر آگے بڑھنا ہوگا. اور ہمیں یہ ہر صورت انشور کرنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچے، ملک کے امیج کو، ملک کی پرسیپشن کو عالمی سطح پہ نقصان پہنچے، کیونکہ ان چیزوں نے ہمیں ماضی میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور اس سے یہ صرف پرسیپشن کی بات نہیں ہوتی، اس سے انویسٹمنٹ افیکٹ ہوتی ہے، اس سے معیشت افیکٹ ہوتی ہے، اس سے انویسٹرز کانفیڈنس جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہے. ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور قائد میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں آپ کے لیے دن رات کام کریں گے. اس کی ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، اور اس کی بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ جیسے ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ GDP گرو کیا، انفلیشن کنٹرول رہی، ہمیشہ غربت سے ہم نے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے کے آئے، آج بھی ہم اسی یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اس چیز کی کہ آنے والے چند سالوں میں ہم پاکستان کو آپس میں ایک دوسرے کو اس بحران سے نکال سکیں گے. بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح محترمہ منسٹر صاحبہ بتا رہی تھیں، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو کام کرتا ہے وہ پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتا ہے، وہ اقربا پروری کی نظر ہو جاتا ہے. کسی کو اس کی شکل پسند نہیں آتی تو اس کی وجہ سے اس کے کاموں پر سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے. پاکستان کی بدقسمتی کا آغاز میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوا کہ جب 2013 کی گورنمنٹ بنی اور اس نے آ کے ڈیلیور کرنا شروع کیا. اور یاد کیجئے گا کہ 2013 میں دہشت گردی تھی. اگر اس قوم کے اندر اگر یاد کریں اور آ کے نواز شریف صاحب نے جس طرح دہشت گردی پہ قابو پایا، لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا، اور ایک جھوٹا نعرہ لگا کر قوم کو دھرنوں پر لگایا گیا، قوم کا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. اور جب نواز شریف صاحب کو 2017 میں نااہل کیا گیا تو پھر دیکھیں کہ ڈالر کہاں سے کہاں پر گیا.
انفلیشن کہاں سے کہاں پر گئی. 2018 کی جو مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی گئی, جو آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت بنائی گئی, جو لاڈلا مسلط کر کے حکومت بنائی گئی, اس حکومت نے پاکستان کی وہ ترقی جو 2017 تک چل رہی تھی, وہ ترقی جس کو اکانومسٹ بلومبرگ ہر کوئی کہتا تھا کہ 20 ایمرجنگ اکانومیز, بیسٹ اکانومیز میں سے ایک اکانومی پاکستان بننے جا رہا ہے, تو پھر ایک نوز ڈائیو ہمیں اکانومی میں دیکھنے کو ملتی ہے. ہمیں معاشرے کے اندر بدتمیزی دیکھنے میں ملتی ہے. پچھلے 2018 سے 22 تک اس ملک کو کوئی پروجیکٹ نہیں دیا گیا, اس ملک کو کوئی ایک ایسا کارنامہ نہیں ہم گنا سکتے کہ جس کی بنیاد پر کہیں سوائے ایک کے کہ قوم کو جھوٹ پر لگایا گیا. اور آج وہ جھوٹ آشکارا ہونا شروع ہو گئے. جب کہا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں, کل ہی ڈونلڈ لو نے جو سٹیٹمنٹ آئی, آج میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, قوم کو ان کے اصل چہرے دیکھنے چاہیے کہ اپنے اقتدار کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر پاکستان کے اندر پہلا وزیر اعظم تھا جو آئینی اور قانونی طریقے سے گیا. پاکستان کے اندر اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, لیکن اس کو جس طرح پروپیگنڈے کی نظر کیا گیا, اس پر جس طرح جھوٹ گھڑے گئے, اس کے اوپر جس طرح قوم کے اندر انتشار پھیلایا گیا. کل کی جو کانگریس کی ہیئرنگ تھی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قوم سے آ کے معافی مانگنی چاہیے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی آئی ایم ایف جس کے ساتھ اب ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں, اسی آئی ایم ایف کا رستہ کھوٹا کرنے کے لیے جو اس آئی ایم ایف کا سیبوٹیج نہیں ہو رہا تھا, یہ پاکستان کا مستقبل سیبوٹیج کرنے کی کوشش تھی. جب آئی ایم ایف کو یہ خط لکھے گئے, جب آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر مظاہرے کیے گئے, جب اس وقت کے فینانس منسٹر نے پروونشل فینانس منسٹرز کے ساتھ مل کے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جی ایس پی پلس سٹیٹس, آج آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے, اس کے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی گئی. کیا سب کچھ سیاست ہی ہے؟ کیا سب کچھ جھوٹ ہی ہے؟ آج ہمارے نوجوان سرحدوں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. یہ اتنے بدبودار لوگ آ چکے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ آج اگر آپ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, آج اگر پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں, تو جن کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہیں آپ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. آپ اس باپ کا جذبہ دیکھیں جس کا 23 سالہ بیٹا شہید ہوتا ہے, اس باپ کو 23 سال بعد بیٹا ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان پر میرا ایک ہی بیٹا تھا, 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, اس طرح کے اور بھائی بھی ہوتے اور بیٹے بھی ہوتے تو قربان کرتے. یہاں پر اپنی سیاست کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے بار بار ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. بار بار پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا مطالبہ کچھ نہیں ہے, ہم نے جس طرح پاکستان کو ماضی کے اندر پیروں پہ کھڑا کر کے دکھایا تھا, ہم نے جس طرح ماضی کے اندر پاکستان کی ترقی اور اس کے سفر کا آغاز کیا تھا, ہم اس کے اندر آپ کو صرف ایک بات کہیں گے کہ شہباز شریف نے 2018 میں چارٹر آف اکانومی کا نعرہ لگایا تھا. معیشت مضبوط ہوگی, گھروں کے روزگار چلیں گے, گھروں کے اندر نوجوانوں کو روزگار ملے گا, خواتین کو عزت سے اپنے گھر کا چولہا جلانے کا اور عزت سے نوکری کرنے کے مواقع ملیں گے, کاروبار کے مواقع ملیں گے. نواز شریف صاحب کی سربراہی میں آج ویژن ایک ہی ہے کہ ہم نے سود ادھار کو ختم کرنا ہے, انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے. انویسٹمنٹ آج ہماری دنیا کے آپ دیکھیں تاریخ میں اتنے ممالک کے سربراہان نے ویلکم نہیں کیا کسی پرائم منسٹر کو جتنا شہباز شریف صاحب کو ویلکم ہوا ہے. تاریخ کے اندر اتنے زیادہ ممالک نے اس بات کا اعادہ نہیں کیا, اس عزم کا اظہار نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. یہ
کریڈیبلٹی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی کہ آج چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، ٹرکی، جاپان ابھی بھی میٹنگز چل رہی ہیں، راؤنڈ دا کلاک میٹنگز چل رہی ہیں، پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے جو یہ ہم نے لینا پڑا ہے مجبوراً، جس طرح 2016 میں آئی ایم ایف پروگرام ختم کیا تھا، آئی ایم ایف پروگرام 1 اور 2 کر کے انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ لے کے آئیں گے۔ آخری بات میں صرف یہ کروں گا کہ آج پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کو معیشت کو بحال کر کے پیروں پہ کھڑا کر کے اقوام عالم میں اپنا مقام لینے کا جو چیلنج ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، کوئی ایک لمحہ جو ہے وہ سپیئر نہیں کیا جا رہا۔ قوم کو ہمارا پیغام ہے کہ وہ مشکلات جو ہمیں جو دیکھنی پڑ رہی ہیں ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے، پاکستان کو آگے بھی لے کے جائیں گے جس طرح ماضی میں لے کر گئے تھے۔ ہمارا ماضی گواہ ہے، اور 16 ماہ کی جو حکومت کی بات کرتے ہیں ان کو ایک ہی جواب ہے کہ شہباز شریف کا اس 16 ماہ کے اندر اس ملک پہ سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی وہ ڈیل جس کو ناکام کر کے پاکستان کو دیوالیہ بنا کر سری لنکا ماڈل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو کامیاب کیا، آئی ایم ایف کی ڈیل کو کامیاب کر کے جو روڈ میپ دیا، آج اس روڈ میپ پر عمل ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روز بروز نئی سے نئی اور اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی۔ ثناء اللہ صاحب، میڈم کوشچن میرا اکانومی کے حوالے سے، آپ کہہ رہے ہیں مزید ہارڈ ٹائم آنے والا ہے اور جو پور ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے، تو پور کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے اور کتنے ٹائم لگے گا کہ ریلیف آنا شروع ہوگی؟ کیونکہ اس وقت انفلیشن 29% ہے، دنیا میں ہائیسٹ آپ یوٹیلیٹی بل دے رہا ہے، ہر بندہ دے رہا ہے، آپ لوگ بھی وہی دے رہے ہیں ریٹ جو غریب آدمی بھی ہے، سب کا ایک ہی ریٹ ہے، تو یہ ڈفرینس کب ختم ہوگا؟ اور آپ لوگ ایلیٹ کلاس کب سے قربانی دینا شروع کرے گی؟ پبلک تو دے رہی ہے۔ تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ نے جو ریلیف کی بات کی، وزیر اعظم صاحب نے ابھی جو پاور منسٹری ہے اس کو چند دن دیے ہیں ایک مکمل پلان لانے کے لیے، اور جہاں تک ٹیرفس کی بات ہے یا بجلی کے بلوں کی بات ہے، دیکھیں اس ملک میں تقریباً 500 سے 600 ارب کے قریب بجلی چوری ہو جاتی ہے، اور جو لائن لاسز ہیں وہ الگ ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر ہم نان لائسنس کوئی چوری کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں چوری ہے جو نہیں، بالکل نہیں، دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ لائن لاسز جو ہیں وہ آپ کی ٹرانسمیشن سسٹم کی انیفیشنسیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور چوری جو ہے وہ لوگ چوری کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈسٹری ہے چاہے وہ ہے، تو دو بڑی فرق چیزیں ہیں، اور ان دونوں کو اگر ہم ان دونوں پہ ہی کام کر لیں تو بجلی کے بل خود بخود، پہلی بات تو یہ کہ کم ہوں گے۔ تو پہلی تو یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد ان دو جو میجر لاسز ہیں ان پہ قابو پایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برابر بل بالکل نہیں دیا جا رہا، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ بجلی کے بلوں میں سلیبز ہیں، 100 یونٹ تک ایک ریٹ ہے، 200 تک دوسرا ریٹ ہے، 300 تک، اور پھر اس کے بعد یونٹس کی سلیبز ہیں۔ ان سلیبز کو مزید ریشنلائز بھی کیا جا رہا ہے، کچھ ظاہر ہے کہ وہ اور یہ سارا کراس سبسیڈائز ہو رہا ہے۔ امیر آدمی تھوڑا جب زیادہ بل دیتا ہے تو اسی کے بدلے غریب آدمی کو جو پہلا 100 یونٹ ہے وہ 2 یا 4 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ جو سب سے زیادہ مہنگا یونٹ ہے وہ اس وقت میرے خیال سے، میں نمبر نہیں یہاں پہ کوٹ کروں گی لیکن اپ ورڈز آف 30 اور 40 ہے روپیز ہے۔ تو یہ کراس سبسڈی بالکل سسٹم کا حصہ ہے، مگر یہ اس میں یہ بالکل میں آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اس وقت غریب آدمی وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ تمام چیزیں یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اوور آل ایک ہولسٹک پلان کے تحت کام ہوگا، جہاں پہ جب اکانومی بہتر ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھیفٹ اور لائن لاسز، چوری اور یہ جو لائن لاسز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا، تو ایک تو نیچرلی بجلی کے بل کم ہوں گے، مگر
اس وقت امیڈیٹ ریلیف کی جو آپ نے بات کی، فوری ریلیف کی جو آپ نے بات کی، اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے منسٹری کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ ایک پلان لے کے آئیں. طارق عزیز صاحب نیو سے. جی پہلے آپ مسلم لیگ نون کے کہا کہ نیب میں جو ہے ختم کیا جائے جب تک نیب کی منظوری میں کوئی بزنس نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتی تو پھر وہ اصلاحات لگ جائیں. تو ایسا ہے کہ نیب کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ ابھی دیکھیں لیگل ریفارمز جو ہیں اس کی ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے جس طرح باقی ساری کمیٹیاں بنائی ہیں ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر اگلے چند دنوں کے اندر ہی، کیونکہ اب ایک چیز میں بتا دوں کہ جس طرح میڈم منسٹر بتا رہی تھیں کہ جہاں پر ہم لائن لاسز اور بجلی چوری، اسی طرح ٹیکس چوری، مطلب اس ملک میں کسٹمز کے اندر مطلب جہاں جہاں سے چوری ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو روک کے وہ امیڈیٹ ریلیف عوام کو جائے گا. اسی طرح جو لا ریفارمز کی کمیٹی ہے اس کو بھی آج ہی صبح پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے فوری طور کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر، اور اب یہ کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے، دنوں کے اندر وہ جو آ کے ہمارے پاس ریکمنڈیشنز آئیں گی اس پہ پھر ہم فیصلہ کریں گے. نہیں مسئلہ وزارت آپ کے پاس ہے اور آئی ٹی کے حوالے سے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے آئی ٹی پہ ہو رہا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ سے ہمارے ہمسائے ممالک بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھانے کے حوالے سے اور جو فری لانسرز ہمارے ملک میں ہیں ان کو سہولیات دینے کے حوالے سے کیا اقدامات آپ لے رہے ہیں؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور یہ جو وزیر اعظم صاحب کے ویژن میں جو ٹاپ 3 منسٹریز ہیں اور SIFC میں جو ٹاپ 3 منسٹریز ہیں اس میں آئی ٹی جو ہے وہ ان میں سے ایک ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ایک گلوبل عالمی سطح پہ ایک رجحان ہے آئی ٹی کی طرف. دیکھیں اس کے اندر مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور 2022-23 کا بھی 23-24 کا بھی جب ہم بجٹ دے کے گئے تھے تو اس کے اندر فری لانسرز کے لیے، وینچر کیپٹلسٹ کے لیے ایک فنڈ رکھا گیا تاکہ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے وینچر کیپٹلزم کی اسٹارٹ اپس کے اندر وہ آ سکے. اسی طرح کو ورکنگ اسپیسز، اور یہ جو فری لانسرز کی مین جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیوائسز، ایک تو ان کی ضرورت ہوتی ہیں، انٹرنیٹ ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے پاس ورکنگ اسپیس نہیں ہوتی. تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ تھے جب شہباز شریف صاحب، تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایکس ہمارے ایجوکیشن منسٹر، انہوں نے وہاں پہ ای روزگار سینٹر کھولے، ای لائبریریز کھولیں، اور یہ آج سے بہت سالوں پہلے، 1 دہائی تقریباً اب ہو گئی اس بات کو. تو اسی طرح سے اب بھی ای روزگار سینٹرز ان کی سکسیس دیکھتے ہوئے کو ورکنگ سپیسز جو ہے وہ 250 کو ورکنگ سپیسز بنائی جا رہی ہیں. اسی طرح جو آپ کی سکلز ڈیولپمنٹ ہے، اس وقت جو ہمارا انڈسٹری کو بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہنر مند ینگ بچہ ہے وہ انڈسٹری کو کبھی کبھی اویلیبل نہیں ہوتا. تو ان کی ہنر کو بہتر کرنے کے لیے، اور لو ٹیک سے لے کے ہائی ٹیک، بالکل بیسک BPO لیول ٹریننگ سے لے کے اس کے بعد آپ کہہ لیں گرافک ڈیزائنر ٹائپ، اور پھر اس کے بعد AI، Web3، بلاک چین، ساری ہر اسٹریٹا کے اندر جو ہے وہ ٹریننگز کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ ایک اچھی ورک فورس تیار ہو. ان میں سے جو بچے جن کو ہم اچھی طرح سے باہر پلیس کر سکتے ہیں ان کو باہر پلیس کریں، جو ڈومیسٹک انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں ڈومیسٹک انڈسٹری کو سپورٹ کریں. اسی طرح کلاؤڈ کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، کلاؤڈ سروسز کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ سینٹرز لگائے جائیں اور پرائیویٹ سیکٹر ان ڈیٹا سینٹرز کو لگائے. ہماری کوشش یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان آ کے اپنے دفاتر کھولیں. اس کے لیے STCA کو فعال بنایا جا رہا ہے، STPs اسٹیبلش کیے گئے ہیں، ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں ان کو قیام میں لایا جا رہا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مگر ایک بالکل کمپریہنسو پلان کے تحت جو ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو بیسک گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کس طرح سپورٹ کرنا ہے. آپ نے معاشی اور سیاسی بحران کی بات کی عثمان جبار سنو نیوز سے، تو ایک طرف آپ سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو اپوزیشن ہے سنی کونسل سے آپ نے مختلف رشتے بھی لے لی ہیں، تو کیا وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے، کوئی احتجاج نہیں کریں گے اور ملک میں جو سیاسی استحکام جو ہے وہ آ جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا، ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے تابع ہو کے چلنے والی جماعت ہیں، اور یہ ملک ترقی تب کر سکتا ہے جب ہم اسٹرکٹلی قانون اور آئین کی حکمرانی کریں گے. اور مجھ کو سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ فیصلہ عدالتوں کا فیصلہ ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے. ایک فیصلہ وہ تھا جو نواز شریف صاحب کے خلاف آیا تھا بلیک لا ڈکشنری پہ، جس کا پوری دنیا میں مذاق بنا تھا، اور وہ پھر فیصلے وڈرا بھی ہوئے تھے. تو آج کے جو فیصلے ہیں، نہ حکومت اس کے اوپر کوئی، ہم نہ ایز اے جماعت نہ ایز اے حکومت ہم ان کے اوپر کوئی، یہ عدالتیں آزادانہ طور پر فیصلے کر رہی ہیں.
اور میں چونکہ قانون دان بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں اور میں اس کے اوپر بہت کلیئر ہوں، اور اس سے پہلے میں پاکستانی ہوں کہ جو پاکستان کی اساس پر حملہ کرے گا، ابھی چند دن پہلے گوادر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا، پوری قوم نے اس کو کنڈیم کیا. تو اسی طرح جنہوں نے جی ایچ کیو پہ حملے کیے، جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملے کیے، جنہوں نے 9 مئی کیا، تو آج سیاست اور تخریب کاری کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. اسی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے 1990 کی دہائی کا، جس کے اندر تھا کہ سیاسی جماعتیں جن کے یہ عسکری ونگ ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بھی ختم ہونی چاہیے. انہی عدالتوں کے فیصلے ہیں. تو آج سیاست کو علیحدہ کرنا ہوگا، عسکریت پسندی کو ہمیں مل کر من حیث القوم اس کو ختم کرنا ہوگا. تو میں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہوں گا، اب تو ہم نہیں کہہ رہے، وہ جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا سنی اتحاد کونسل میں جانے کا، ان کو جانا. دیکھیں، اپنی غلطیاں قوم کے سر نہ تھوپیں. آپ کی غلطیاں، قانونی غلطیاں، سیاسی غلطیاں، ان کو اون کرنا شروع کریں. اون کریں گے تو یہ ملک آگے چلے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. ناظرین، وزیر مملکت شیزہ فاطمہ، رانا مشہود اور امینا خورشید عالم پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا